السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنی اسرائیل پر طاعون کا عذاب۔ جب میدان تیہ میں بنی اسرائیل نے یہ خواہش ظاہر کی کہ ہم زمین سے اگنے والے غلے اور ترکاریاں کھائیں گے، تو ان لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا کہ تم لوگ من و سلویٰ کے نفیس کھانے کو چھوڑ کر گیہوں، دال اور ترکاریوں جیسی خسیس اور گھٹیا غذائیں کیوں طلب کر رہے ہو؟ مگر جب بنی اسرائیل اپنی ضد پر اڑے رہے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم لوگ میدان تیہ سے نکل کر شہر بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ اور وہاں بے روک ٹوک اپنی پسند کی اور من بھاتی غذائیں کھاؤ، مگر یہ ضروری ہے کہ تم لوگ بیت المقدس کے دروازے میں ادب و احترام کے ساتھ جھک کر داخل ہونا، اور داخل ہوتے وقت یہ دعا مانگتے رہنا کہ یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے تو ہم تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ مگر بنی اسرائیل جو ہمیشہ سے سرکشی اور شرارتوں کے عادی اور خدا کی نافرمانیوں کے عادی ہو چکے تھے، بیت المقدس کے قریب پہنچ کر ایک دم ان لوگوں کی رگ شرارت بھڑک اٹھی، اور یہ نافرمان لوگ بجائے جھک کر داخل ہونے کے اپنے سرینوں پر گھسٹتے ہوئے دروازے میں داخل ہوئے، اور حتیٰ معافی کی دعا مانگتے ہیں کہ بدلے حبۃ فی شعرۃ، ایک دانہ ہے ایک بال میں، کہتے ہوئے اور مذاق و تمسخر کرتے ہوئے بیت المقدس کے دروازے میں گھستے چلے گئے۔ فرمان ربانی کی اس نافرمانی اور حکم الہی کے ساتھ تمسخر کی وجہ سے ان لوگوں پر قہر خداوندی بصورت عذاب نازل ہو گیا کہ اچانک ان لوگوں میں طاعون کی بیماری پھیل گئی، اور گھنٹہ بھر میں 70,000 بنی اسرائیل درد و کرب سے مچھلی کی طرح تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ یاد رہے طاعون ایک مہلک و بیماری ہے جس کو ڈاکٹر پلیگ کہتے ہیں۔ اس بیماری میں گردن اور بغلوں اور کنجران میں آم کی گٹھلی کے برابر گلڈیاں نکل آتی ہیں، جن میں بے پناہ درد اور ناقابل برداشت سوزش ہوتی ہے، اور شدید بخار چڑھ جاتا ہے، اور آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں اور دردناک جلن سے شعلہ کی طرح جلنے لگتی ہیں، اور مریض شدت درد اور شدید بے چینی و بے قراری میں تڑپ تڑپ کر بہت جلد مر جاتا ہے۔ اور جس بستی میں یہ وبا پھیل جاتی ہے اس بستی کی اکثر آبادی موت کے گھاٹ اتر جاتی ہے، اور ہر طرف ویرانی اور خوف و ہراس کا دورہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اس واقعے کا ذکر فرماتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور جب ہم نے فرمایا تم اس بستی بیت المقدس میں جاؤ، پھر اس میں جہاں چاہو بے روک ٹوک کھاؤ اور دروازہ میں جھکتے ہوئے داخل ہو، اور یہ کہو کہ ہمارے گناہ معاف ہو تو ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے، تو ظالموں نے وہ بات بدل دی جو ان سے کہی گئی تھی، تو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب طاعون اتار دیا ان کے فسق اور بے حلمی کا بدلہ دینے کے لیے۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ خداوند قدوس کی نافرمانی اور احکام ربانی کے ساتھ تمسخر و مذاق کرنے کا کتنا بھیانک اور کس قدر ہولناک انجام ہوتا ہے، کہ آخرت کا عذاب تو اپنی جگہ برقرار ہی ہے، دنیا میں قہر الہی بصورت عذاب نازل ہو جاتا ہے، جس سے لوگ ہلاک ہو کر فنا کے گھاٹ اتر جاتے ہیں اور بستیاں ویران ہو جاتی ہیں معاذ اللہ۔ یہ بھی یاد رہے کہ طاعون بنی اسرائیل کے حق میں عذاب تھا، مگر اس خیر الامم یعنی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے حق میں یہ بیماری رحمت ہے، کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ طاعون کی بیماری میں مرنے والا شہید ہوتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جس بستی میں طاعون کی وبا پھیلی ہو وہاں جانا نہیں چاہیے، اور اگر اپنی بستی میں طاعون آ جائے تو بستی چھوڑ کر دوسری جگہ بھاگنا نہیں چاہیے، بلکہ طاعون کی وبا میں اپنی بستی کے اندر خدا پر توکل کر کے صبر کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اگر اس بیماری میں مر گیا تو شہید ہوگا، اور طاعون کے ڈر سے بستی چھوڑ کر بھاگنے والے پر اتنا بڑا گناہ ہوتا ہے جتنا کہ جہاد کے میدان چھوڑ کر بھاگنے والوں پر گناہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہرگز بھاگنا نہیں چاہیے، بلکہ اس بیماری میں صبر کے ساتھ اپنی بستی ہی میں مقیم رہنا چاہیے۔ اس پر خداوند تعالیٰ نے اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا ہے۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔